إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک میں رہا ہے ابراہیم ربہ بکلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ابراہیم کے رب نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کو مبتلا امتحان ابدیت کیا اور جناب ابراہیم اس امتحان ابدیت میں کامیاب ہوئے تو آواز آئی کہ ابراہیم تم کو انسانوں کا امام بنا دیا. ابراہیم نے کہا کالا وزن ذریت تھی، پالنے والے میری ذریت کا کیا ہوگا، میرے بعد آنے والی میری نسل کا کیا ہوگا. تو آواز مشیت آئی کالا لا ینال عہد الظالمین. اے ابراہیم ہمارا وعدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے گا. یعنی امام وہ ہوتا ہے جو ظالم نہ ہو، مظلوم ہو. جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں ہوگی، جہاں امامت ہوگی وہاں ظلم نہیں ہوگا. عزیزان محترم، ابراہیم اللہ اکبر، جس کے لیے یہ آیا کہ ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا، پوری کائنات کا نہیں، انسانوں کا امام بنا. وہ ابراہیم تھے جنہوں نے ایک بیٹا چھری کے نیچے رکھا تو انسانوں کے امام بنے. میرا مولا علی تھا جس نے پورا گھرانہ چھری کے نیچے رکھا. محترم، بہت جلدی اس لیے کہ 12:25 پر اذان ہے، 12:30 کے آس پاس، تو بہت پرانی گفتگو نہیں ہوگی. میرا اصول ہے کہ اذان سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک جناب ہاجرہ سے، ایک جناب سارہ سے. جناب ہاجرہ سے جو بیٹا عطا کیا وہ جناب اسماعیل تھے، جناب سارہ سے جو بیٹا عطا کیا وہ جناب اسحاق تھے. جناب ابراہیم گھر میں بیٹھے ہوئے خوش ہو رہے تھے، ایک ہی گھر تھا. بی بی سارہ گود میں بچے کو لیے ہیں، ابراہیم دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. بی بی ہاجرہ گود میں بچے کو لیے ہیں، جناب ابراہیم دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. ایک بیوی کو دوسری بیوی سے حسد پیدا ہوا تھا. حسد اللہ کو پسند نہیں، چاہے وہ نبیوں کا گھر ہو، چاہے ولیوں کا گھر ہو، چاہے عام انسانوں کا گھر ہو. اللہ نہیں چاہتا کہ گھروں کے اندر حسد ہو، حسد سے گھر تباہ ہو. عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ اللہ نے اسی لمحے فرشتے کو بھیجا. جبرائیل آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول خدا نے بات درود و سلام کے لیے کہلوایا، یہ حکم دیا کہ اسی وقت بی بی ہاجرہ کو یہاں سے لے کے چلیے. کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے کچھ نہیں معلوم. کہا بی بی ہاجرہ کو لیجیے، جناب اسماعیل کو لیجیے اور چلیے. کہاں جانا ہے؟ کہا کہ وہی کے اشارے سے چلنا ہے. جو اشارہ ہوگا اللہ کا اس اشارے پر آپ کو چلنا ہے، آپ کو پوچھنا نہیں ہے کہاں جانا ہے. تو بی بی ہاجرہ سے کہا کہ اللہ کا حکم آیا ہے، چلو ابھی چلو. تو بی بی ہاجرہ کو لیا. بی بی ہاجرہ نے گود میں اپنے بچے کو لیا، جناب اسماعیل کو. جناب ابراہیم کی سواری باہر کھڑی تھی، گھر کے اندر ایک مشق تھی پانی کی بھری ہوئی، اس مشق کو لیا، لے کے سواری میں باندھا، سوار ہوئے. ایک 3 لوگوں پر مشتمل، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، ایک بیٹا ہے. یہ تھوڑے سے لوگ، چند لوگ چلے. آگے آگے فرشتہ چلا، پیچھے پیچھے جناب ابراہیم چلے. کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے کچھ نہیں معلوم. جدھر جدھر فرشتہ لیے جا رہا ہے
ادھر ادھر جا رہے ہیں، جدھر جدھر فرشتہ لیے جا رہا ہے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ ابراہیم ہیں جنہیں نہیں معلوم، وہ ابراہیم ہیں جنہیں نہیں معلوم، یہ فخر ابراہیم ہے جو کہتے ہیں میری نگاہوں کے سامنے سارے بندے ہٹا دیے جائیں گے۔ عالم ہے چلتے ہوئے چلتے 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 ایک پہاڑی ندی سے گزرتے ہوئے ایک ویلی میں ایک ریگستان میں گزر ہوئے آگے بڑھتے فرشتے نے کہا کہ ابراہیم، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اسی وقت بی بی ہاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو اسی زمین پر یہیں پر اتار دو، اور تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم گھوڑے کی رکابوں سے پیر بھی باہر نہ نکالنا، اترنا تو دور کی بات، گھوڑے کی رکابوں سے پیر بھی نہ نکالنا، جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ۔ کہا جو اللہ کا حکم، پیچھے گھومے، بی بی ہاجرہ سے کہا کہ بی بی اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ بی بی جناب اسماعیل کو لے کے یہیں اسی زمین پہ اتر جائیں گے، اور میرے لیے حکم یہ ہے کہ میں گھوڑے کی رکابوں سے پیر بھی نہ نکالوں، اترنا تو دور کی بات، میں واپس جا رہا ہوں۔ تو بی بی بچے کو لے کے اتر آئیں، بچوں کو لیا اور لے کے بی بی اتر آئیں۔ اب عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ جناب ابراہیم گھوڑے کو موڑ رہے ہیں، بی بی ہاجرہ گود میں بچے کو لیے کھڑی ہے۔ جب گھوڑے کو موڑ رہے تھے تو جناب ابراہیم نے بی بی ہاجرہ کو دیکھا، بی بی ہاجرہ نے جناب ابراہیم کو دیکھا۔ بی بی نے کہا میرے والی، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ مجھے یہاں اس صحرا میں، اس ریگستان میں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو کہا ہم تمہیں اللہ کے حوالے کر کے، ہم تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اور جو ایک مشق پانی کا گھر میں باندھا تھا اس مشق کو کھولا اور بی بی ہاجرہ کو یہ کہتے ہوئے پکڑایا کہ اگر پیاس لگے تو اس مشق سے پانی پیے۔ بی بی نے مشق کو وہیں زمین پر رکھ دیا کیونکہ بچوں کو بھی گود میں لیے تھی، مشق کو لے کے کہاں چلتی، مشق کو وہیں پر رکھ دیا، بچوں کو لے کے ایک جگہ آ کے بیٹھ گئی، جناب ابراہیم کو دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر میں جناب ابراہیم نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، وہ فرشتہ بھی چلا گیا۔ اب صحرا ہے، ایک ماں ہے، ایک بیٹا ہے، ایک مشق پانی رکھا ہے۔ بچے نے رونا شروع کیا، بچے نے رونا شروع کیا۔ اللہ نے یہ صفت ماں کو عطا کی ہے کہ جب بچہ روتا ہے تو ماں جانتی ہے کہ بھوک سے رو رہا ہے، کہ پیاس سے رو رہا ہے، کہ تکلیف میں رو رہا ہے۔ جب ماں اتنا جانتی ہے تو اس کا خدا کتنا جانتا ہے۔ اس کا خدا کتنا جانتا ہے۔ ماں نے، بچے نے رونا شروع کیا۔ ماں سمجھ گئی کہ میرا بچہ پیاسا ہے۔ بی بی مشق کے پاس آئی، دیکھا کہ مشق کے اوپر ایک کالے رنگ کا بچھو بیٹھا ہوا ڈنک مارتا ہے، جس سے پانی اپنی ماہیت تبدیل کر چکا ہے اور زہریلا ہو چکا ہے۔ کون ماں اپنے بچے کو زہر پلائے؟ بی بی ہاجرہ بہت پریشان ہوئی۔ ادھر اسماعیل نے اور تیز رونا شروع کیا۔ ماں پریشان تھی۔ سامنے مکے کی دو بڑی مشہور پہاڑیاں، کوہ صفا اور کوہ مروہ، صفا اور مروہ یہ دو مشہور پہاڑیاں ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ بی بی نے اس پہاڑیوں کے گرد دوڑنا شروع کیا۔ کبھی دوڑتی ہوئی کوہ صفا سے کوہ مروہ پر جاتی تھی،
کبھی کوہ مروا سے کوہ صفا پہ آتی تھی، پانی نظر نہیں آیا۔ عزیزان محترم، اللہ کو اس بی بی کی یادہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو ارکان حج میں شامل کیا اور صحیح کا نام دیا۔ پتا یہ چلا جسے مسلمان صحیح کہتا ہے اور صحیح کرتا ہے، اصل میں یہ یاد تشنا نبی ہے۔ اور یہ یاد تو پانی نہیں ملا، بی بی بہت پریشان ہوئی، پانی نہیں ملا۔ جو لوگ عربستان کی لائف سے فیملیئر ہیں وہ جانتے ہیں کہ دھوپ میں ریت چمکتی ہے، جب ریت چمکتی ہے تو جیسے لگتا ہے کہ پانی لہریں مار رہا ہے، پانی موجیں مار رہا ہے۔ تو بی بی ادھر جاتی تھی تو ادھر پانی دکھائی دیتا تھا، ادھر آتی تھی تو ادھر پانی دکھائی دیتا تھا۔ تو بی بی کو جب پانی نہ ملا تو بی بی آہستہ آہستہ غمزدہ وہاں آئی جہاں جناب اسماعیل کو زمین پر لٹایا تھا۔ اب اسماعیل روتے روتے خاموش ہو گئے تھے، کوئی آہٹ نہیں تھی، زمین پر ایڑیاں رگ رہی تھیں جس سے چشمہ جاری ہوا تھا۔ ماں نے کچھ پانی کی آہٹ محسوس کی، بی بی پش کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ کوئی ماں یہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ اپنے بچے کو مردہ کیسے دیکھے۔ ماں نے طاقت کو یکجا کیا، طاقت کو سمیٹا، سمیٹ کے گھومی، اب تو دیکھا کہ بیٹا زندہ ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ تو بی بی کو ایک وقت میں دو خوشیاں ملی۔ پہلی خوشی یہ ملی کہ اسماعیل زندہ ہے، دوسری خوشی یہ ملی کہ پانی بھی مل چکا ہے۔ بی بی جلدی سے بیٹھی، پانی لیا، اسماعیل کو پلانا شروع۔ جناب اسماعیل نے پانی پیا، بی بی خود بھی بہت تھک چکی تھی، بیوی نے خود پانی پیا۔ پھر جب بچے کو پلا چکی تو ماں نے خود پیا۔ پانی بہ رہا تھا، ریت پہ جا کے پانی سوکھ رہا تھا، تو بیوی نے ایک چھوٹی سی ریت کی دیوار اٹھا دی جسے ہم اردو زبان میں گارا کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی، پانی بلند ہوا اور اس دیوار کے اوپر سے پہلے ہی ٹک گیا، اوور فلو نہیں کیا، کیونکہ ایک معصوم کی ماں نے دیوار اٹھائی تھی۔ پانی اب وہاں پر رک گیا۔ آسمان میں کچھ پیاسے پرندے اڑ رہے تھے، ان پیاسے پرندوں نے جب نیچے پانی دیکھا تو پیاسے پرندے ایک ایک کر کے اترتے رہے۔ پانی کے قریب ایک ماں بیٹھی ہے، گود میں بچے کو لیے ہوئے۔ اب ان پرندوں نے پانی پینا شروع کیا۔ اس ماں نے پیاسے پرندوں کو ہٹایا نہیں، اڑایا نہیں، یہ پرندے پانی پیتے رہے۔ جب پانی پی چکے سارے پرندے تو اسی پانی کے گرد پرندے چکر کاٹتے ہیں۔ پہلے زگزیگ اڑ رہے تھے، اب چکر کاٹنا۔ دور ایک قافلہ تھا جو پانی کی تلاش میں کئی دن سے بھٹک رہا تھا، مگر جہاں بھی جاتا تھا اسے ناکامی نصیب ہوتی تھی۔ اس کے لشکر میں ایک سپاہی، بہت عقلمند سپاہی چل رہا تھا۔ لوگ زمین کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ بہت دیر سے پرندے ایک ہی سمتوں میں، ادھر ادھر نہیں ہو رہے، ایک ہی سمتوں میں۔ تو وہ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا سردار کے قریب آیا، کہا سردار ہمیں وہاں کو پانی دکھائی دیتا۔ سردار
ہمیں وہاں پر پانی دکھائی دیتا ہے۔ تو سردار نے کہا آسمان پر ابر بھی نہیں ہے، بادل بھی نہیں ہے، تم وہاں پر کیسے پا سکتے ہو؟ کہا سردار یہ جو پرندے ہیں یہ بڑی دیر سے ایک ہی سمتوں میں زیادہ پانی اس کے نیچے ہے۔ کہا چلو ہم تو پانی کی تلاش میں بھٹک ہی رہے ہیں، چلو کل کے وہاں بھی دیکھے رہتے ہیں۔ سردار اور اس کے سپاہی نے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا، پیچھے لشکر چلا، پیچھے لشکر چلا، آگے آگے وہ سردار اور سپاہی چلے۔ دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ ہے چھوٹا سا، ایک بیوی ہے جو آگوش میں ایک بچے کو لیے بیٹھی ہے، آسمان پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ سردار نے ہاتھ سے لشکر کو روکا، اشارہ کیا کوئی آگے نہیں آئے، گھوڑے سے اترا، ہاتھوں کو جوڑا، بیوی کے پاس آیا، کہا بیوی یہ پانی آپ کی ملکیت معلوم ہوتا ہے، یہ پانی آپ کی ملکیت معلوم ہوتا ہے، کیا اجازت ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا پانی ہم پی لیں؟ کیا اجازت ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا پانی ہم پی لیں؟ بیوی نے کہا اجازت ہے، پی لو پانی۔ پیا پانی، سردار نے بیٹھ کے پھر کھڑا ہوا۔ دیکھیے بادشاہ تھا، فوج تھی، اسلحہ تھا، چاہتا تو چھین کے بھی پی سکتا تھا، چاہتا تو چھین کے بھی پی سکتا تھا، مگر تلوار کو رکھا، ہاتھوں کو جوڑا، مانگ کے پیا، مانگ کے پیا۔ یہی ہمارا زمانے سے شکوا ہے، جو فاطمہ سے چھین کے لیا اگر مانگ کے لے لیتے۔ ہم پانی کی تلاش میں کئی دن سے بھٹک رہے ہیں، کیا اجازت ہے کہ ہم اپنی مشقیں بھی بھر لیں؟ بیوی نے کہا اجازت ہے، بھر لو مشقیں۔ مشقیں بھرنا شروع کی، ساری مشقیں بھر گئی۔ اب سردار کھڑا ہوا حیرت زدہ ہے، رک کے ایک جملہ سنیے کہ پہلے جناب اسماعیل نے پیا، پھر بی بی ہاجرہ نے پیا، پھر پیاسے پرندوں نے پیا، پھر سردار نے پیا، پھر اس کی فوج نے پیا، پھر جانوروں نے پیا، پھر پیاسی مشقیں بھری گئی۔ اب اللہ اس بی بی کی نسل میں کسی کو ساقی کوثر بنا دے۔ محترم جب ساری مشقیں بھر گئی، سردار سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ اس چشمے میں کتنا پانی ہے، کیونکہ پانی کم نہیں ہو رہا ہے کسی صورت سے۔ آیا پھر ہاتھوں کو جوڑا، بیوی کیا اجازت ہے کہ ہم یہاں ٹھہر جائیں؟ جہاں پانی ہے وہاں حیات ہے، جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے۔ ہم تو ٹہل ہی رہے پانی کی تلاش میں، ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہیں۔ بیوی نے کہا اجازت ہے، ٹھہر جاؤ۔ اس کی دو روایتیں ملتی ہیں کہ جس جگہ خانہ کعبہ بنا ہے وہاں پر اس نے اپنا ایک خیمہ لگایا جس میں جناب ابراہیم اور جناب ہاجرہ نے قیام کیا۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ اس سے تھوڑا ہٹ کے اس نے خیمہ لگایا جس میں بھی ہاجرہ اور جناب اسماعیل نے قیام کیا۔ پھر اس نے اپنا خیمہ لگایا دور اور اپنے سپاہیوں کے خیمے لگائے۔ ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے، جھٹپٹا وقت ہے، چولہے جل رہے ہیں، پانی کا چشمہ جاری ہو چکا ہے، جانور ہننا رہے ہیں، دھواں نکل رہا ہے، کھانے پک رہے ہیں۔ صبح بیوی نے جناب ابراہیم سے کہا تھا ابراہیم مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آپ نے اللہ کے حوالے کر کے
پتہ یہ چلا جو اللہ کا بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہی اسماعیل ہے۔ ابراہیم کا حکم ہوا کہ تمہارا ایک بیٹا اور بھی تو ہے اسحاق کے علاوہ، کیا اس سے ملاقات نہ کرو گے؟ پہنچے ملاقات کے واسطے، تو جہاں تنہا چھوڑ کے آئے تھے وہاں پورا شہر بس چکا تھا، بستی پوری بس چکی تھی۔ خواب میں دیکھا کہ ہم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا، جس کو بہت چاہتے تھے اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، بہت پریشان۔ ایک دن خواب میں دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، کہا میرے لال میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو مقام منا پہ ذبح کرنا۔ کہا بابا جو حکم ملا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یعنی موت کو اسماعیل قبول کر رہے ہیں مگر صبر کر رہے ہیں۔ جو لوگ اردو سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں صبر کا استعمال مصیبت کے وقت ہوتا ہے، شکر کا استعمال نعمت کے وقت ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے مولا علی سے کہا یا علی میں جا رہا ہوں، کیا تم تلواروں کے سائے میں سو رہو گے؟ تو شکر کا سجدہ کیا۔ اسماعیل موت کو صبر کر رہے ہیں، علی شکر کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، بس میں نے مجلس کو تمام تو زیادہ کرے وقت قریب ہے۔ پانی گھرانے کی پانی پلانے کی روایت ہے، ایک گھرانے میں ہمیشہ پانی پلایا جائے اور آج بھی انہی کے نام پر پانی پلایا جائے۔ جنگ صفین میں مولا علی کے لشکر میں پانی بند کر دیا گیا، پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ امام حسن کو اس کی اطلاع ملی تو امام حسن علیہ السلام ایک چھوٹے سے پرے کو لے کے نکلے، گھاٹ پر قبضہ کیا، مالک پہنچ گئے، ہاتھوں کو جوڑا، امام حسن سے کہا مولا کہ ہماری زندگی میں اگر آپ کے جسم پر ایک بھی زخم لگ جاتا تو میں مولا علی کو کیا چہرہ دکھاتا۔ واپس لے کے آئے، پھر مالک نے گھاٹ پر پہرا لگا دیا۔ علی کو اطلاع ہوئی کہ مالک نے گھاٹ پر پہرا لگا دیا ہے، بس علی کے لشکر والے پانی پی رہے ہیں، علی کا دشمن پانی نہیں پی رہا۔ مالک کو بلایا، مالک یہاں، مالک یہ گھاٹ پر پہرا کیوں لگایا ہے؟ کہا یا علی کل ایک دن لگایا تھا، آج ہم نے لگایا۔ کہا نہیں مالک، گھاٹ سے پہرا ہٹا لو، ہم بھی پانی پیے گے، ہمارا دشمن بھی پانی پیے۔ پہرا ہٹا دیا گیا، علی کا لشکر بھی پیتا رہا، علی کے دشمن بھی پیتے رہے۔ عزیزان محترم، حسین عظیم کربلا، حسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک جگہ پر امام حسین نے قیام کیا کہ کرسی پر امام تشریف فرمائے، امام کے چاہنے والے ہیں، بیویاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ ہور کا لشکر، پیاسا لشکر، زبانیں باہر نکلی ہوئی، حسین کے قریب آئے۔ حسین نے ان کے چہرے دیکھے، عباس کو بلایا، عباس ان سے بات نہیں ہو رہی، پہلے انہیں پانی پلاؤ، پہلے انہیں پانی پلاؤ، یہ پیاسے ہیں۔ ریگستان میں پیاسے لشکر کو ٹکڑے اڑا کے حسین ادھر چاہتے ادھر نکل جاتے ہیں، مگر حسین لڑائی کو پانی کے ایشو پر نہیں لڑنا چاہتے تھے۔ حسین چاہتے تھے کہ حق و باطل کے ایشو پر لڑائی ہو اور کوئی ایشو نہ بننا۔ عباس نے پانی پلاؤ، جبکہ حسین کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیویاں تھیں، لشکر تھا۔ عباس نے بحکم امام
مشکوں کے تسلے کھول دیے، پانی پلانے لگے۔ ایک شخص تھا جو بہت پیاسا تھا، مہاجر ابن اوس، وہ پانی پی نہیں پا رہا، اسے پانی ملتا تھا اور پی نہیں پا رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس اسے ادھر بلاؤ، مہاجر ابن اوس کو ادھر بلاؤ۔ اس کو ادھر لایا گیا، کہا ایک مشک پانی مجھے دو۔ حسین نے ایک مشک پانی دیا، لے کے مہاجر کو اب جو دیا تو خوشی کے مارے پوری مشک اس نے بہا دی، پھر دوسری مشک بھی گئی، اتنا خوش ہوا کہ 2 مشکیں پانی بہہ چکا ہے، ایک قطرہ